بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاگرد اپنے استاذ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ استاد نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شاگرد نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی استاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر پرکھ لو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ شاگرد نے عرض کیا، اے استاد محترم، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ استاد بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے جو یہ بات بتانے لگے ہو یہ بات 100% سچ ہے؟ شاگرد نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ استاد نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شاگرد خاموشی سے استاد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ استاد نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ شاگرد نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ شاگرد نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ استاد بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی۔ شاگرد خاموش رہا۔ استاد نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ، یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدے مند ہے؟ شاگرد نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، اے استاد، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ استاد نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدے مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاگرد پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ استاد نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں سے کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کو بھی اس 3 کی کسوٹی کی بہت ضرورت ہے، جہاں نقطہ چینی، چغل خوری، تہمت بیانی اور گمراہ کن باتوں کا دورہ ہے، اور ہر فرد دوسرے کے لیے زبان کے تیر چلانے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعات جنم لے رہے ہیں۔